حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت یہ تھی کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے، اور کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں۔ کوئی چیز چاہے کتنی ہی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہ آ سکتی ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنے ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی۔ اس لیے اس بات کو جان لینا چاہیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے پوری طرح واقف ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد اس کے حضور زندگی کے ایک پل کا حساب دینا ہے۔ ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر وزنی ظلم، زیادتی یا گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن اس وقت ظاہر کر دے گا جب عدل و انصاف کے ترازو نصب کیے جائیں گے اور اچھے برے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ پس جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کیونکہ وہ انتہائی باریک بین اور لطیف علم والا ہے۔ حکیم لقمان کی چوتھی نصیحت اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے کے بارے میں تھی۔ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ نماز کو صحیح اور پابندی کے ساتھ ادا کرو، اور اس کی حدود و قیود، شرائط، فرائض اور اوقات کی پابندی کرو، کیونکہ ایمان کے بعد نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز خود اہم ہونے کے ساتھ دوسرے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ پانچویں نصیحت کرتے ہوئے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معاشرہ کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو لا شریک مان کر اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف کا حکم دینا اور نہی عن المنکر سے روکنے کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ حالات پر صبر کرے۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں، اس لیے حکیم لقمان نے وصیت فرمائی کہ دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کریں۔ جیسا کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لیں، یعنی ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور محض اپنی انفرادی اصلاح و فلاح پر قناعت نہ کریں بلکہ امت کے تمام افراد کی کامیابی کی بھی فکر کریں۔ حکیم لقمان کی دیگر نصیحتیں آداب معاشرت سے متعلق ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بہت کٹھن ہے، اس راستے میں لوگوں کو مخالفت اور ایذا رسانیوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑنا۔ لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے ملاقات اور گفتگو کے وقت ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کیا کرو، یہ بات اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کی نصیحتوں کا قرآن میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو پیغام دیا کہ ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ رسول کریم نے فرمایا، جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ حکیم لقمان نے مزید فرمایا کہ زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، کیونکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سب عناصر سے پست پیدا فرمایا ہے اور ہم سب اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے انسان کو اس پر چلتے ہوئے اپنی تخلیق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اترا کر چلنا متکبرین کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔
قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکا میں سے نہ گزر جائے۔ مزید نصیحت کرتے ہوئے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اپنی چال میں میانہ روی یعنی اعتدال اختیار کرو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے، رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ دوڑنے کا احساس ہو اور نہ اتنی آہستہ کہ سستی محسوس ہونے لگے۔ رسول کریم کا فرمان ہے کہ اگر نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے تب بھی نمازی کو اطمینان اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک اور اہم نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ آواز پست رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہے ان تک آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے۔ اس سے زیادہ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے جو سماعت پر ناگوار احساس پیدا کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حبشیوں کا خیال کیا کرو، کیونکہ ان میں سے 3 اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں، یعنی لقمان حکیم، نجاشی اور حضرت بلال۔